اسماعیلی عقیدے کی امامت کے بارے میں نے 2 آیتیں جو استدلال انہوں نے کی تھی ان کا جواب میں نے دیا تھا۔ اس میں سے ایک آیت کے اوپر ایک بھائی جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، اس آیت کی وضاحت بھی کرتا ہوں، آگے تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے۔ وہ استدلال کرتے تھے کہ لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ امامت کا جو وعدہ ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس پر ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ میری جو امامت کا جو وعدہ ہے یہ ظالم کو نہیں پہنچتا، کوئی ظالم جو ہے امام نہیں بن سکتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت امام سے مراد حکمران لیتے ہیں، جب حکمران کے بارے میں اللہ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ظالم ہوگا وہ حکمران نہیں بن سکتا، یہ تو اللہ نے اٹل فیصلہ کر دیا، تو پھر یزید کیسے حکمران بنا؟ مروان اور مروان کے بعد جو ان کی اولاد میں جو ظالم حکمران آئے تھے وہ کیسے حکمران بنے جبکہ اہل سنت کی نظر میں وہ امام ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اور ایک اصول ہے کہ المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، مطلق کو علی الاطلاق اگر بیان کیا جائے اس سے فرد کامل مراد ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ اہل سنت، اہل تشیع امامت کے عقیدے والے سب یہ کہتے ہیں، اور اسماعیلی عقیدے کی امامت جو ہے یہ اہل تشیع کی کتابوں سے ہی حاصل ہے، اس کی استدلال وہاں موجود ہے، کیونکہ شروع سے امامت جو ہے وہ دونوں کا ایک جیسا کنسپٹ ہے۔ اب دیکھیں، ہشام بن سالم عن الامام الصادق، امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی سے یہ روایت ہے، لقد كان ابراہیم نبیا وليس بامام حتى قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور امام نہیں تھے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا یہ آیت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد من عبد صنما او وثنا لا يكون اماما، یہ اصول کافی میں اس کی تشریح میں امام صادق فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، امام نہیں تھے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا جو ہے میں نے آپ کو امام بنا رہا اور میرا یہ امامت کا وعدہ ظالم کو نہیں پہنچے گا، یعنی جو بھی بت کو عبادت کرے گا وہ کیا ہوگا؟ امام نہیں بن سکتا۔ اور اہل سنت بھی اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ کہتے ہیں کہ ظالم سے مراد کیا ہے؟ وہ شرک ہے، لہذا جو شرک کرے گا وہ امام نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امامت کے جو لوگ قائل ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرات امام مانتے ہیں، پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ان کی یہی آیت دلیل ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ نہ امام بننے سے پہلے وہ شرک کر سکتا ہے، نہ امام بنتے وقت وہ مشرک ہوگا، لہٰذا وہ بچپن میں ایمان لے آئے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے ایمان لانے سے پہلے بھی شرک نہیں کیا تھا، اور باقی خلفاء جو ہے وہ بڑی عمر میں ایمان لائے تھے، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو شرک کر چکے تھے امام نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں نہیں، جس وقت وہ امام بن رہا ہو اس وقت جو ہے نا اس کا مشرک ہونا یہ معنی ہے، اس وقت وہ مشرک نہ ہو تو وہ امام بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات ہے باقی جو ظالم حکمران ہیں ان کے بارے میں شرک ثابت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ امامت کے عقیدے کے بارے میں، ٹھیک ہے، لا ینال عہد الظالمین، ان اللہ لم یزل متفردا بوحدانیتہ، یہ بھی اصول کافی کی ایک عبارت ہے، کیا ہے؟ امامت کے عقیدہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ متفرد اکیلا رہے، بوحدانیتہ، اپنے وحدانیت کے ساتھ، ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ رضی اللہ عنہم، پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پیدا کیا، فمکثوا الف دہر، اور 1000 سال اس پر گزرا، ثم خلق جمیع الاشیاء، پھر تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، واجرى طاعتهم علیہا، پھر ان تینوں کی اطاعت کو تمام اشیاء کے اوپر لازم کر دیا، وفوض امورها الیہم، تمام اشیاء کو جو اللہ نے پیدا کیا تھا ان کے معاملات کو، ان پر تصرف کرنے کو اللہ نے ان 3 ہستیوں کے حوالے کر دیا، فَهُمْ يُحِلُّونَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ، لہٰذا یہی حضرات جو ہے یہ حلال بھی کر سکتے ہیں اور حرام بھی کر سکتے ہیں، ما یشاءون، جس کو چاہیں گے، یعنی جو خود چاہیں گے اس کو حرام بھی کر سکتے ہیں، اس کو حلال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ائمہ کے بارے میں، اور اس کے اندر صافی کے اندر اس کی اصول کافی کی شرح میں
کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کے بارے میں نہیں ہے، ان کے بعد آنے والے اماموں کے بارے میں بھی ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری شادی سے جب منع فرمایا تھا تو اس وقت فرمایا تھا لا احل ولا احرم، میں حلال اور حرام تو نہیں کر سکتا ہوں، البتہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اس طرح اس کا مفہوم ہے میں حلال حرام نہیں کر سکتا ہوں، یعنی حلال حرام کرنے کا اختیار آیت کی روح سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے ہیں تو وہ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اگر وہ کسی چیز کے بارے میں حرام کہتے ہیں تو وحی کے ذریعے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر باقی لوگوں کو یہ حوالہ کیسا ہوا؟ باقی لوگ کیسے حرام کر سکتے ہیں، حلال بھی کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ جو ما یشاؤون کا ہے، جو چاہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ موجودہ جو امام حاضر ہے وہ جو چاہے گا حرام بھی کر سکتا ہے، جو چاہے گا حلال بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ خود شرک ہے، اور یہ شرک اسی ظلم کے اندر آتا ہے، لا ینال عہد الظالمین ہے۔ تو پھر جب وہ شرک کرتے ہیں تو پھر وہ ظالم ہو گئے، اگر ظالم ہو گئے تو پھر امام اب اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟